اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوبارہ سے یہ پیٹرن تجوید کے رول کے حساب سے عالمین کا بتا دیتی ہوں. جو آپ نے چھوٹا سا ایک الف، چھوٹا الف، اس کو کہتے ہیں الف صغیرہ، یعنی چھوٹا الف کا ہی قائم مقام ہوتا ہے. جہاں پہ بھی کھڑا زبر یہ آتا ہے، یہ الف کا ہی قائم مقام ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں الف صغیرہ. عالمین، تو اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہم دوبارہ سے میں آغاز کر رہی ہوں کیونکہ اب میں ریکارڈ کرنے لگی ہوں اس کو. اعوذو میں یہ باب نون فعل مضارع یفعلو پہ ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو میں افعلو متکلم کا صیغہ ہے. متکلم کے اندر، اس کے اندر جو فاعل ہے وہ انا ہے. انا فاعل، انا فاعل یعنی کہ میں، اور اوزو کے معنی ہوتے ہیں پناہ میں آنا، کسی کی پناہ میں آنا. اور جب آوازہ پہ آتا ہے، وہ جو باب ثلاثی مزید فیہ میں اگر یہ آتا ہے آوازہ پہ، تو کسی کو پناہ میں دینا. استوذہ میں کسی کی پناہ مانگنا، طلب کرنے سے یہاں مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باب ثلاثی مجرد پہ، ثلاثی مزید فیہ پہ اور ثلاثی مزید فیہ کے اس باب پہ جہاں پر ہم پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پناہ گاہ مل جائے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم پناہ مانگ رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ لے لیا کرو اس شیطان سے جو دور کیا ہوا ہے. تو اعوذ میں جو ہے نون باب پر ہے، فعل مضارع ہے. افعلو کے وزن پر ہے یہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ میں مانگتی ہوں یا پناہ میں آتی ہوں. اس کا اب مفہوم جو اگر ہم معنوی لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ یہ بنتا ہے، میں پناہ میں آتی ہوں، آتی ہوں. ٹھیک ہے. میں پناہ میں آتی ہوں. اب باللہ کو دیکھتے ہیں تو باللہ با جو ہے حرف جر ہے، اور اللہ ہی جو ہے اسم ذات ہے، اللہ کا ذاتی نام. اور اللہ کا یہ ذاتی نام ہے کیونکہ یہ جو حمزہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہی ہے. لیکن جب بھی اس کے ساتھ کوئی بھی ورڈ جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا یہ حمزہ باقی رہتا ہے، ڈراپ نہیں ہوتا. جب ہم اسم کے ساتھ بسم اللہ کریں گے تو اس کا جو حمزہ ہے وہ ڈراپ ہوتا ہے، جبکہ اس کا حمزہ ڈراپ نہیں ہوتا، یہ ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے. باللہ، ساتھ اللہ کے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اللہ کے. تو یعنی یہ کہ میں پناہ میں آتی ہوں، اس کا جو مفہوم نکلتا وہ یہ ہوتا ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نیم ہے اور اسم علم پہ ہے. ٹھیک ہے. اب بی کی وجہ سے یہ جو اللہ ہی جو اسم ہے وہ مجرور سٹیٹ میں ہے، اور جب بھی جر اور مجرور کا ایک پیٹرن آتا ہے تو وہ فعل کے بعد اگر آئے تو وہ فعل کے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاعل کے متعلق نہیں، فعل کے متعلق. یعنی یہاں پر میں تو آ رہی ہوں لیکن پناہ میں آتی ہوں نا، پناہ میں آتی ہوں اللہ کی. ٹھیک ہے. پناہ میں آتی ہوں اللہ کی. کون آ رہا ہے؟ میں. ٹھیک ہے. اعوذ، تعوذ، یعوذ، نعوذ، یعنی ہم میں آتے ہیں اللہ کی. نعوذ کہیں گے
تو ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی، اور اگر میں پناہ میں اللہ کی، یہ پہلا کی پہلا ایک تو متعلق تھا جو کہ فعل کے تھا اعوذ باللہ، اب یہ دوسرا متعلق ہے، ٹھیک ہے، دوسرا متعلق یہ ہے، یہ بھی جڑ ہے اور یہ مجرور اسم ہے اور یہ اسم جامد ہے، اسی پیٹرن ہے، یہ پیٹرن اسم جامد وہ ورڈ ہوتے ہیں جو اسی پیٹرن پہ رہتے ہیں. شیطان، یہ جو شیطان ہے وہ کہتے ہیں ہر سرکش قوت کو، چاہے وہ جن و انس میں سے ہو، جو جن و انس میں سے ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں سے اس میں سے پناہ مانگی گئی ہے کہ، اور شیطان سے یہ نکلا ہے شین توئیں نون سے، شیطان کا مطلب ہے بہت زیادہ دور ہونے والا، دور ہونے والا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھی جتنے بھی ہوں گے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے ہیں، اور جن جن لوگ اس کے پیروکار ہوں گے تو جو بھی اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا ہے ان سرکش قوتوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے، ایک تو میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، کیونکہ میں جس کی پناہ میں آ رہی ہوں متعلق ہے اس کا، پھر اب جس سے بچنا چاہ رہی ہوں من الشیطان، ہر اس سرکش قوت سے، اور رجیم اس کی صفت ہے رحیم کے اوپر، رجیم جو ہے فعیل، فعیل یہ صفت کا ایک وزن ہے، ٹھیک ہے، فعیل، رحیم رحم سے، رجیم سوری رجم سے، سوری رجیم، رجم، اگر اس کا مفہوم اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رجم، ٹھیک ہے، رجم کرنا، رجم میننگ یہاں پر دے رہا ہے دھتکارا ہوا، کہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی دور ہونے والے، یعنی دھتکارے ہوئے اور دور ہونے والے ہر اس سرکش قوت سے. اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ میں دھتکارے ہوئے شیطان سے یہاں پر بی جو ہے حرف جر ہے، اور کبھی بھی حرف جر اور مجرور سے سنٹینس کا آغاز نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی پہلی بات تو یہ ہے، ہمیشہ مبتدا جو ہوتا ہے ہمارا مرکب جاری نہیں ہوتا، باقی سارے مرکبات میں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو بسم اللہ جو شروع کی گئی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ابتدائی ہے، کہ ابتدا کر رہی ہوں، یا ابتدیو فعل کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ ابتدیو یعنی جملہ انشائیہ ابتدائیہ ہوتا ہے وہ، جو کہ محذوف ہے. محذوف یہ کہ اس کا جو فعل ہے جو جس کی یہ متعلق بات ہو رہی ہے وہ محذوف ہے. محذوف کا مطلب یہ کہ یہاں پر متعلق ہو رہی ہے ابتدیو، یعنی میں ابتدا کر رہی ہوں، کسی بھی چیز کی ابتدا کرنا بسم اللہ، سات نام اللہ کے، کہ میں کسی بھی چیز کو شروع کرنے لگی ہوں سات نام اللہ کے. تو اس کا ایک جو فعل ہے وہ محذوف ہے، اور سمجھ لیں ابتدیون کر لیں، ابتدیو، ابتدیو، ٹھیک ہے، یہ کر لیں.
ابتدا کرنا کسی چیز کی. تو ابتدی ہوں اگر ہم کرتے ہیں تو ابتدا کر رہی ہوں میں بسم اللہ ہی, اللہ کے نام کے ساتھ. بھی حرف جر ہے ساتھ. اسم کہتے ہیں نام کو, ہر چیز کا نام, یہ منصرف ورڈ ہے. اسمون اسمن اسمن آتا ہے, لیکن یہاں پر یہ مضاف کی کیٹیگری بنی ہے, اور مضاف کا ایک پیٹرن ہے کہ مضاف جو تنوین ہوتی ہے نا, دو پیش بش لے گا, ایک زبر لے گا یا ایک زیر لے گا. ٹھیک ہے, یہ مضاف کا ایک پیٹرن ہے, اور وہ کبھی بھی ال کو قبول نہیں کرتا, نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہ ورڈ ہی اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے, یہ حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے. اس کے جو روٹ ورڈ آتے ہیں وہ ہے سین, میم اور واو. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ آتا ہے. سین میم واو ہوتا ہے بلند یا نمایاں ہونا یا نام کہنا. کسی کا ہم یہ پین ہے تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چیز نظر آتی ہے کہ اچھا یہ پین ہے. تو ہر ایک چیز کا جب نام ہوتا ہے تو وہ پھر چیز وہ نمایاں ہو جاتی ہے. تو یہ اس پیٹرن سے نکلا ہے سین میم واو سے, اور یہاں پر یہ مضاف بنا ہوا ہے, اور مضاف الیہ جو ہے وہ اسم ذات ہے اللہ. اللہ کا جو ہے نا, یہ جو اس کے جو روٹ ورڈ میں آتے الہ سے ہے, یہ حمزہ لام ہا, الہ, الہ کہتے ہیں معبود کو, اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, اور اسی ورڈ کو اسی ہی پیٹرن پہ ہم دیکھتے ہیں. لہٰذا اس کے روٹ ورڈ میں یہ آتا ہے, اور یہ مذکر ورڈ ہے اور اسم ذات ہے, اور موصوف یہاں طلب کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اسم ذات ہے, اسم ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی باقی نیم ہیں وہ سب صفات ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے بھی نیم ہیں وہ صفات ہیں. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں جلدی اب کروں. بی حرف جر, بی اسمی, ٹھیک ہے, حمزہ اس کا گر گیا, بی کے ساتھ یہ جڑ گیا بسمی, اور اس میں اللہ ہی جو ہے بسم اللہ ہی, یہ حمزہ ہمارا باقی رہا. ٹھیک ہے, اور وہ ہر صورت ہی باقی رہتا ہے, اور مضاف الیہ کی کیٹیگری کرتا ہے, لیکن صرف مضاف الیہ جو ہوتا ہے جری اسٹیٹ میں ہوتا ہے, جری حالت میں. صرف دو پیٹرن ایسے ہوتے ہیں کہ جب اسم ہمارا جڑ قبول کرتا ہے, ایک یا تو حرف جر ساتھ جڑا ہو یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہو. یہاں پہ سب سے پہلے ہمارا اسم مجرور حالت میں ہوا حرف جر کی وجہ سے, اور پھر اس کے بعد مضاف اور مضاف الیہ کا جو ایک پیٹرن ہوتا ہے, اسمی کی وجہ سے نہیں ہوا اللہ ہی مجرور سٹیٹ میں, کیونکہ اسمی مضاف تھا, اور مضاف الیہ کی جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہی مجرور سٹیٹ میں, اس وجہ سے یہاں پر اللہ ہی جو ہے وہ مجرور حالت میں. اب اللہ ہی جو ہے مجرور حالت کے اندر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے, اور اب یہ پیٹرن یہ بنتا ہے کہ یہ اسم ذات ہے, اور اسم ذات یہاں پہ موصوف بنی ہوئی ہے, اور اس پہ ہی الرحمانی الرحیمی اس کی دو صفات ہیں. الرحمن رحم سے نکلا ہے, راہا میم, راہا میم سے نکلا ہے, رحم سے نکلا ہے. رحم کا تو میرے خیال سے آپ کو پتا ہوگا, رحم کا پتہ ہے؟ ہاں جی, نرمی, رحم کا مطلب نرمی ہوتا ہے. چلو اس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں ہم ڈیٹیل میں, اس میں بھی رحیم میں بھی رحم ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم ماں کا جو سب پیٹ سے ہوتا پہلے ہے میں آپ کو رحم یہ ہوتا بتا ہے دوں, وہ. یہ ہے ماں کا اور پیٹ یہ جو فعیل کا وزن رحم ہے. ہے آ جاتا ہے. کرتے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟
رحم اس میں یہ سمجھا جاتا ہے جیسے ماں کا جو اپنے رحم میں بچے کو رکھتی ہے، حفاظت سے رکھتی ہے، اور اس کو اس طرح اللہ بھی جو ہے وہ اسی طرح جیسے ماں کے جیسے وہ اسی سے ہی ریلیٹ کرتی ہے رحم سے۔ یہ بار بار رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحم۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری اب آپ کو؟ جی جی میم آ گئی ہے۔ ہاں جی اب آئی ہے۔ چلیں میں اب جلدی جلدی سے کرتی ہوں اس کو۔ یہ دو صفات تھیں، رحیمہ سے یہ نکلا یہ ورڈ ثلاثی مجرد پہ ہے، رحیمہ یہیں سے نکلا ہے رحمت، یعنی کہ مہربانی یا شفقت، رحمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مہربانی یا شفقت ہے۔ رحیمہ رحم دلی کرنا، ٹھیک، افعالو کے وزن بہت زیادہ رحم جس میں آ جاتا ہے راحمون فاعل کے اوپر رحم کرنے والا، اور اس میں دو مبالغے کے صیغے آئے ہوئے ہیں، ایک فعلان کا وزن جو صفت کا ہے جس میں ہم خوبی کرتے ہیں کہ اس شخص کے اندر وہ خوبی ہے، انتہا ہے کہ اس ذات کے اندر وہ کہ انتہائی رحمت والا ہے، اور فعیل جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ دیتا ہے جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک تو وہ رحمت والا ہے، خود وہ ذات ہے رحمت والی، اور دوسرا وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمت والا وہ اس لیے ہے کہ وہ چاہے جو جیسے بھی ہیں اس کی یعنی کہ اس کی صفت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ انتہائی رحمت والا ہے، اور اب وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ وہ رحم کرنے والا ہے، یعنی ان کو جنت، بغات اور بہت زیادہ چیزیں دینے والا ہے۔ تو دو صفات ہیں اس کے اندر جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک وزن فعلان کا وزن اور ایک وزن فعیل کا وزن۔ اس فعلان کے اندر ذات کی اپنی خوبی یا اپنی صفت جو اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر مبالغے کا صیغہ کہ ہمیشہ وہ رحم کرے گا۔ تو یہاں پر انتہائی یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ابتدا کر رہی ہوں ساتھ نام اللہ کے، یعنی یہ محذوف ہے، کسی بھی چیز رحمت والا انتہائی
اور رحیم کے اوپر جب وہ خوبی آتی ہے تو وہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اب وہ ہمیشہ رحم کرے گا ان لوگوں پر جو اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے. نہیں اب پوری بات سنی ہے. کہ فعلان کا پیٹرن اور فعیل کا پیٹرن کس لیے ہے اور فعیل کے اندر کیا خوبی ہے. فعیل کسی کام کو بہت زیادہ کرنا، فعیل خوبی صفت ہے، بہت زیادہ رحم کرنا، یہاں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہاں ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہی تھی رحمہ، یہ اس پیٹرن پہ نکلتا ہے. رحمہ کہتے ہیں بچہ دانی میں اگر کوئی شکایت ہو، رحیم جو اسی سے رحیم سے ارحام نکلتا ہے. افعال کا جو بابے ہم نے کیا تھا، ایک وزن کیا تھا، افعال ان کا جو ایک وزن کیا تھا ارحام. ارحام کہتے ہیں یعنی بچہ دانی کو رشتہ داری کہا جاتا ہے. رحم یعنی رشتہ داری میں بھی یہاں سے مراد ہے، رشتہ داری بھی مراد ہے اس کو بچہ رحم رشتہ داری. اب آپ دیکھیں اگر ہم اس کے مفہوم کی سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ورڈ ہے رحمیم، اسی سے ہی رحمت نکلا ہے، مہربانی، شفقت. اور کیا یہ رشتے ہیں؟ اسی سے یہ ورڈ نکلے ہیں، رشتہ داری، بچے کا ہونا، شفقت، مہربانی، ماں کا ایک تعلق نکلا ہے اسی سے. اگر ہم اس کے مفہوم کو، ہم نے قرآن مجید کھولا، ہم نے یہ پڑھنے کی کوشش کی تاکہ ہم ایک ایک ورڈ اور مفہوم کو سمجھ سکیں. انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے علم میں اللہ اضافہ کرے. تو شفقت اور مہربانی کے پروسیجر کیا ہیں؟ رشتہ داری وہاں پر کیا ہے؟ مہربانی، ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ہم رشتوں کا احترام کرتے ہیں. اور ایک بچہ دانی، ماں کے اندر وہ ایک رحم کرنے کی مہربانی ہے، اس کے اندر ایک شفقت ڈال دی گئی ہے اس کے اندر بھی. ٹھیک ہے، تو اس کی اس چیز کے اندر ہی وہ چیزیں ہیں موجود. تو یہ ورڈ ہی اس پیٹرن کو دیکھیں کہ جس پیٹرن پہ وہ چیز موجود ہے، اس کے اوپر صفت اگر آئے تو اس کے اندر کی خوبی ہے، اس کے اندر خوبی ہے تو مبالغے کا صیغہ ہے کہ وہ اب جو اس کا رحمت سے ان کو ڈھانپ کر ان کو باغات اور بہت کچھ دینے والا ہے، بہت زیادہ ہمیشہ کے لیے ان پر رحمت کرنے والا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں الحمدللہ میم میں کرواؤں گی، لیکن اس کا میں نے آپ کو پہلے کر دیا. اور الحمدللہ میں بات ہوئی کہ ہم ہر کام کا ابتدا کے جو انتہائی مہربان اور کرنے. جی میم میری استاذہ جو ہیں ان کی اس میں تفصیل سیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ رحمان جو ہے ایک ایسی صفت ہے جو سب کے ساتھ یکساں ہے. جیسے اگر کافر بھی ہو تو اس کے اوپر جیسے ہوا ہے، پانی ہے، تو یہ سب ایک رحمان کی صفت ہے. رحیم جو ہے وہ اپنے خاص بندوں پر رحیم کی صفت ظاہر کرتا ہے. دیکھیے ایسے سمجھایا ہم تھا. کسی کی اگر ہم سنتے ہیں نا، ہاں جی، لیکن آپ خود مفہوم بنائیں. میں چاہتی ہوں آپ خود مفہوم بنائیں. وزن کیا تھا؟ وزن یہ ہے فعلان، جس کے اندر وہ خوبی ہے، شخص کے اندر خوبی ہے، انتہائی رحم، انتہائی شفقت، جو کہ ہمیشہ کرے گا رحم، ہمیشہ رحم کرے گا. اب دیکھیں ایک تو اس کے اندر خوبی ہے رحمت کی، اور ایک وہ کرے گا، ہمیشہ رحم کرے گا. کن پہ کرے گا؟ خود بخود ہم اپنا مفہوم خود بنائیں. کن پہ کرے گا؟ جو اللہ کی فرما برداری اطاعت کریں گے، ان کے لیے وہ انتہائی بغات، ان سے یعنی کہ وہ دیدار کریں گے اللہ کا، انہیں دھتکارے گا نہیں. جیسے کہ ہم نے پناہ مانگی، کیا ہے شیطان؟ کیا ہے کہ وہ دور کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی دور کیا گیا، اللہ کی نظر سے دور کیا گیا. اور
وہ اس کے ساتھ وہ بندے بھی اللہ کے دیدار کو اور اللہ کی شفقت سے دور ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے جو انعامات جن کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر ہمیشہ رحم کرے گا. انتہائی وہ ہے رحم والی. اچھا اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنا مفہوم خود بنائیں کہ اب آپ نے یہ جو پیٹرن جو لفظ سیکھا ورڈ سیکھا وہ کہاں کہاں کیا کیا میننگ دے رہا ہے, اسی سے ہی رحم سے ہی ماں کا رحم ارحام نکلے ہیں, رحمہ سے رشتہ داری نکلی ہے, تو اسی ورڈ سے ہی چیزیں نکلی ہیں جو کہ ہماری شفقت کی, پیار کی, مہربانی کی طلبگار ہوتی ہیں. ایسے ہے نا, انہی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ شفقت ڈالی ہے. جب ہم اپنے بھائی کو یا کسی کو تکلیف میں دیتے ہیں تو ہم شفقت مہربانی اس کے ساتھ کرتے ہیں, تو ان چیزوں کے اندر رشتہ داری کے اندر یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد ماں کے اس میں ڈال دی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے اس کا, تو اس کے اندر وہ چیز ہے اس کے رحم کے اندر نا جو وہ اٹھائی ہوتی ہے, اسی سے ہی یہ سارے ورڈ نکلے. تو اب ہم شروع کر رہے ہیں الحمد کو. الحمد یہ حمزۃ الوصل ہے, لام حمدن, حمدن کہتے ہیں تعریف حمدن. اب یہ اسم ہے یہ, لیکن یہ کیا ہے؟ بتائے گا حمیدہ. آواز آ رہی ہے میری؟ کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. میم بریک ہو گئی تھی, اب آ رہی ہے. اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے میم. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہم نے آغاز کیا اور آج نیٹ کا بہت مسئلہ ہے, اللہ آگے بہتری کرے. اچھا, حمدن کہاں سے نکلا ہے؟ حمیدہ یحمدو حمدن, ہمارا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہر ایکشن کام کا نام. حمدن حمدن حمدن, ٹھیک ہے. تعریف, تعریف جسے کہتے ہیں, تعریف یا شکر کے میننگ میں آتا ہے. ایسی تعریف یا ایسا شکر جس میں ہم اس کی محسن کی, جس نے ہمارے ساتھ کچھ ہمدردی کی ہو تو ہم شکر کرتے ہیں, اس کا تعریف کرتے ہیں ہم اس کی کہ مہربانی آپ کا, ہم اس کو کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا. تو اس پیٹرن پہ یہ حمدن کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو کرم کیا ہو تو ہم کہتے ہیں نا شکر, شکر کے الفاظ نکلتے. تو محسن کی تعریف جب ہم کرتے ہیں کسی بھی تو وہ اس پیٹرن سے یہ نکلا ہے. یہاں پر یہ مصدر ہے یعنی اس کام کا نام جو ہم کام کرتے ہیں, جیسے کہ تعریف ہم کرتے ہیں یا کریں گے یا کی ہم نے ایکشن ہے نا کسی کی تعریف کرنا, تو یہ مصدر ہے. اور حمدو, الحمدو, ال لگنے کی وجہ سے جو تنوین ہے ہماری گر جاتی ہے, جو اسم نکرہ ہے اس کو خاص کرنے کے لیے ال لگایا جاتا ہے. یہاں پر حمدو مرفوع حالت میں ہے, مفرد ہے, حمدن سے الحمدو آ گیا, اور الحمدو مین دے یا تمام شکر, یعنی ہر نام کی خاص قسم کی لگا کر اس ورڈ کو خاص کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہدایت میں خدن کہتے ہیں, ہدایت ہے اس کے اندر رہنمائی ہے, لیکن الہدا جب کر دیتے ہیں جو کہ ایک انسٹیٹیوٹ کا نیم بھی ہے, تو خاص قسم کی ہدایت
یعنی یہاں پر دی جا رہی ہے تو وہ تعلیم خاص ہدایت ہے ہی اللہ کے علم کی. تو الہدا ایک پیٹرن ہے جس میں ال لگا کر اس چیز کو خاص کیا جاتا ہے. تو یہاں پر الحمد جو ہے یہاں پر خاص تعریف جو کسی سے منسلک ہو اس کی بات ہو رہی ہے. اور اسی کے اوپر ہی اگر ہم کے جذبے کے ساتھ